عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم جانیں گے کہ معاشرے میں رہنے کے کون سے ایسے اصول و ضوابط ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم خود کو معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری ثابت کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جی بچوں، صفحہ نمبر ہے 75 اور سبق کا عنوان ہے آداب معاشرت۔ جیسا کہ اس کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ اس سبق میں ہم معاشرے میں رہنے کے آداب سیکھیں گے، جانیں گے کہ ایک معاشرے میں ہم ایک اچھے شہری کی حیثیت سے کیسے رہ سکتے ہیں۔ معاشرہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کسی کو معلوم ہے؟ بتائیے بیٹا۔ جی، معاشرہ جو ہے وہ ہمارا ارد گرد کا ماحول، اس میں بسنے والے لوگ، ان کی عادات، ان کے رسم و رواج، وہاں لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، لباس کیسا پہنتے ہیں، کھانا پینا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتے کیسے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ معاشرے میں آتی ہیں۔ اور اس کے آداب کیا ہیں یہ ہم آج اس سبق میں پڑھیں گے اور جانیں گے۔ اور بیٹا یہ بہت ہی اہم سبق ہے، تو اس کو پوری توجہ سے آپ سنیے اور سمجھیے، کیونکہ یہ آپ کو آنے والی زندگی میں بہت کام آئے گا۔ ایک اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ سب آداب جو ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پینسل سب کے پاس موجود ہے؟ الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے سب بچے اپنی اپنی پینسل اپنے پاس کے رکھ لیجئے۔ ایک رف کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کی کتاب آپ کے پاس ہے اور آپ کی پینسل۔ اور پینسل کون سی ہوگی؟ جو میرے پاس ہے، یعنی کہ لیڈ پینسل۔ کوئی پین نہیں، کوئی مارکر نہیں، کوئی پوائنٹر نہیں، ٹھیک ہے؟ کتاب پہ اس کا بالکل استعمال نہیں ہوگا، ہماری کتاب گندی نہیں ہونی چاہیے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آداب ادب کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں طور طریقے۔ یوں آداب معاشرت سے مراد معاشرے میں رہنے کے طور طریقے ہوئے۔ ہم گھر پر ہوں یا اسکول میں، بازار میں ہوں یا دفتر میں، کسی تقریب میں ہوں یا سیرگاہ میں، سفر میں ہوں یا حضر میں، غرض ہر جگہ ہمیں ان معاشرتی آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ان آداب پر عمل کرنے والے کو مہذب، خوش اتوار اور شائستہ کہا جاتا ہے۔ ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کے افراد معاشرتی آداب کا خیال رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے والدین اور اساتذہ ہمیں بچپن ہی سے آداب معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جی، پہلے پیراگراف میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آداب جو ہے وہ ادب کی جمع ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ طور طریقے، یعنی کہ کام کرنے کا طریقہ سلیقہ، کہ ہم کسی کام کو کس طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ اور یوں آداب معاشرت جو لفظ ہے اس سے مراد ہوئی کہ معاشرے میں رہنے کے طور طریقے، کہ ہم اگر ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ہم کس طریقے سے رہیں گے۔ ہم گھر پر ہوں یا اسکول میں ہوں، ہم بازار میں ہوں یا دفتر میں ہوں، کسی فنکشن میں گئے ہوئے ہوں، کسی تقریب میں گئے ہوئے ہوں یا سیرگاہ آپ کو جیسے آپ پارک وغیرہ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سفر کر رہے ہوں ہم یا پھر حضر میں ہوں، یعنی کہ کہیں ہم نے قیام کیا ہو۔ حضر ہوتا ہے قیام کرنا، رک جانا، ٹھیک ہے، کہیں ہم رکے ہوئے ہوں، ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم کسی کے گھر بھی ٹھہر جاتے ہیں، کبھی جا کر کسی رشتہ دار کے گھر بھی ٹھہر جاتے ہیں، تو ہم نے کس طریقے سے وہاں رکنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے، پورا گھر الٹ پلٹ کر رہے ہیں، وہاں رہنے کے بھی کچھ آداب ہیں بیٹا، ٹھیک ہے، بے شک وہ ہمارے رشتہ دار ہوں۔
ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ہر حالت میں مہذب کہلائیں. ہمارے جو کام کرنے کا طریقہ ہو، کس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، وہ سب ایسا ہو کہ جو بھی دیکھے نا وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. وہ یہ ضرور کہے کہ کتنا سلجھا ہوا بچہ ہے یہ، اس کی کتنی اچھی تربیت ہوئی ہے، اس کو کیسے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کو نہیں چھیڑنا، ایک جگہ ٹک کے بیٹھنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آداب میں آتی ہیں. ان آداب پر عمل کرنے والے کو مہذب اور خوش اتوار اور شائستہ کہا جاتا ہے. سلجھا ہوا کہا جاتا ہے. خوش اتوار اچھے طور طریقے والا، ٹھیک ہے، مہذب سلجھا ہوا. اور ہر معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو افراد ہیں، یعنی کہ اس میں بسنے والے جو لوگ ہیں، وہ معاشرتی آداب کا خیال رکھیں، ہلڑ بازی نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں چھوٹے ہوتے سے ہی ہمارے والدین جو ہوتے ہیں اور جو ہمارے استاد ہوتے ہیں وہ ہمیں آداب معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، کس طرح چلنا پھرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو آپ نے اس میں بسنے والے سب لوگوں کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے، کبھی ایسے لفظ جو ہیں وہ یوز نہیں کرنے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے جس سے کسی کی بے عزتی یا بے ادبی ہو. کوئی کسی مذہب، رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی سی زبان بولتا ہو، اس کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، وہ گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا ضروری ہے. پوری ڈیٹیل سے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا نسل، وہ کس رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس سے بھی ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے ارد گرد بیٹا آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں نا. آپ دیکھیں کچھ علاقوں میں لوگ بہت زیادہ سفید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جو رنگ ہوتا ہے وہ بہت سفید ہوتا ہے. کچھ علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ہم افریقہ وغیرہ کے دیکھتے ہیں، وہ کتنے زیادہ ان کا سیاہ رنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ ہم ایشیائی ہیں جیسے ہم لوگ، ہمارا رنگ بیچ میں کسی اور طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم براؤن کلر کہا جاتا ہے ہمارے رنگ کو. تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو گورے ہیں وہ ہم سے بات نہ کریں اور ہم افریقہ والوں سے بات نہ کریں. تو اس طرح تو کبھی بھی دنیا جو ہے وہ اس کا کام نہیں چلے گا، اور پھر اسی طریقے سے معاشرے کا کام بھی نہیں چلے گا، معاشرے کا نظام بھی خراب ہو جائے گا. تو کسی بندے کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، اگر کوئی مطلب لکڑی کا کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کم حیثیت ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کا گاڑیوں کا شو روم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. انسان کے اندر ہمیں انسانیت دیکھنی ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے ہی معاشرے کا فرد ہے اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر دیکھیں، اگر وہ جو لکڑی کا کام کر رہا ہے وہ لکڑی کا کام کرنا چھوڑ دے، یا جو لوہے کا کام کر رہا ہے وہ چھوڑ دے، ایون سویپر جو ہے وہ آنا چھوڑ دے، تو آپ سوچیں کیا ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ جو شخص جو کام بھی کر رہا ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنا ایک حصہ جو ہے وہ معاشرے کا ادا کر رہا ہے، اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ آرام سے اور احترام سے پیش آنا ہے. معاشرے میں سب کو ہمیشہ راست بازی سے کام لینا چاہیے. دوسرا اصول، پہلا اصول تھا کہ ہم نے سب کا احترام کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے راست بازی، سچ بولنا ہے. ہم نے راست بازی، سچی بات کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، دروغ گوئی جھوٹ ہوتا ہے. دروغ گوئی کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ. اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. ہر حال میں سچ بات کہی جائے، سچ اور جھوٹ کی آمیزش نہ کی جائے. جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملانا نہیں، آمیزش ملانا. ہم نے جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملانا نہیں ہے. فضول اور بے معنی گفتگو نہ کی جائے. بغیر وجہ کیا باتیں نہ کرتے چلے جائیں. یہ سارے آداب ہیں بیٹا. الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی بات کر رہے ہیں، کسی سے بھی بات کر رہے ہیں، آپ کے الفاظ جو ہیں نا وہ آپ کی شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں کہ آپ اندر سے کیسے ہیں، آپ سوچتے کیسے ہیں، آپ دوسروں کو عزت کتنی دیتے ہیں، آپ کے دل میں سامنے والا کیا کتنا احترام ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہمیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ ہمارے بولنے سے. اور بولنے سے کیا سنائی دیتا ہے؟ ہمارے الفاظ. تو الفاظ جو ہیں ہمارے وہ بہت خوبصورت ہونے چاہیے. یہ بھی ایک اصول ہے، بات ہمیشہ نرمی سے کی جائے. چیخ چیخ کر بولنا مناسب نہیں ہے. بغیر وجہ کے چلا کر اونچی آواز میں بات کرنا مناسب نہیں ہے. گالم گلوچ مہذب لوگوں کا شیوا نہیں. گالم گلوچ آپ سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو ناپسندیدہ الفاظ کا تبادلہ کرنا یا بات کرنا، نہ ایسے الفاظ ادا کرنا کہ جو ایک پڑھا لکھا ایک سلجھا شخص جو ہے وہ اس کو پسند نہ کرے. شیوا طریقہ. اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے پرہیز کیا جائے. ایسی گفتگو بھی نہ کی جائے جو غیر اخلاقی ہو. کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو.
اب آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نہ نکلے کہ سامنے والے کی دل آزاری ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل نہیں سوچتے بولتے وقت کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے کسی دوست نے اپنے لیے کوئی لباس بنوایا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ساتھ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، زور زور سے ہنسیں گے، یا پھر کسی ناپسندہ شخصیت سے آپ اس کو ملا دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی دل آزاری ہوگی۔ ایسا نہیں کرنا بچے۔ جب کوئی دوست یا کوئی بھی جاننے والا یا کوئی بھی شخص آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو اس نے اپنے شوق سے لی ہے یا کچھ، اگر وہ غلط ہے تو آپ تھوڑا ٹائم دے کے آرام سے اس کو مناسب الفاظ میں بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ اس کو کام کو اس طرح کرنے کے بجائے اگر آپ یہ سوٹ اس طرح سلوا لیتے، یا یہ جوتا اس کے بجائے اس رنگ کا لے لیتے، یا اس طرح کے جو بال بنائے ہیں ان بالوں کا اگر آپ چھوٹے بال رکھو تو زیادہ پیارے لگو گے، اس طرح بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایسے الفاظ استعمال کرو کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس کا دل دکھے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کرنا۔ تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے، یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے بیٹا۔ یہ تحقیق کے بغیر کوئی بات، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک بات سنی آپ نے اور وہ آپ نے آگے پہنچا دی، اس کی اجازت بیٹا ہمارا دین بھی ہمیں نہیں دیتا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی بات ایسی سننے میں آ گئی، آپ کے نالج میں آ گئی کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے کسی اور محفل میں جا کر بول دیں، وہاں سے اٹھا کے کسی اور محفل میں، پھر بات پھیلتی چلی جائے گی اور کچھ کا کچھ بن جائے گی، لیکن اصل بات کا پتہ ہی نہیں چل سکے گا۔ اس لیے بہت مناسب ہے کہ کوئی بات غلط ہے، آپ کو اچھی نہیں لگی ہے، آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے تحقیق کریں، اس کے بارے میں جانیں اصل بات تھی کیا، ٹھیک ہے؟ پہلے تحقیق کریں اور پھر اس بات کو سلجھانے کی کوشش کریں، بات کو بگاڑنے کی یا اس کو پھیلانے کی کوشش نہ کریں، یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے۔ اگلے پیج پر آ جائیے، صفحہ نمبر 76۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ ڈٹ کر نہ بیٹھ جائیں، اکڑ نہ جائیں کہ بھائی ہو گئی ہے تو بس ہو گئی ہے، میں تو نہیں جاؤں گا معافی مانگنے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اچھے بچے ہیں، اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجئے۔ غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کے اوپر شرمندہ ہو، جب آپ کو احساس ہو، جس وقت آپ کو احساس ہو کہ یہ میں نے غلط بات کر دی، یہ میں نے غلط کام کر دیا، اسی وقت اس بندے سے جا کر آپ اپنی معافی مانگیں، معذرت کریں کہ بھائی میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کوشش کروں گا اپنی جو ہے وہ گفتگو سوچ سمجھ کر کروں۔ اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے معافی مانگنے سے بیٹا، یہ اچھی عادت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی غلطی پر نادم ہو اور معافی کا طلبگار ہو تو اسے صدقے دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ جی، اس کا دوسرا رخ کیا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے آ کر معافی مانگتا ہے، وہ نادم ہے، مطلب شرمندہ ہے۔ نادم ہونا شرمندہ ہونا، اور وہ معافی کا طلبگار ہے، وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے صدقے دل سے، سچے دل سے معاف کر دینا ہے۔ اب اس وقت آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ نہیں بھائی جاؤ، تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب تو کوئی معافی نہیں ہے، میں تمہیں یہ کروں گا وہ کروں گا، ایسا کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ سمپلی جب وہ آپ کے پاس آ گیا، اس نے آ کر آپ سے معافی مانگی، وہ آپ کا دوست ہے، وہ کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو صدقے دل سے، سچے دل سے اس کو معاف کر دینا ہے اور اس بات کو، اس جھگڑے کو وہیں ختم کر دینا ہے، تاکہ زندگی میں آپ کے پاس وقت بچ سکے کہ آپ اچھے کام کریں۔ جھگڑوں میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف نقصان ہوتا ہے۔ تو جو کام ہمیں نقصان دیتا ہے اس کو اتنا لمبا کھینچنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یا تو خود جا کر معافی مانگ لیں اگر آپ نے غلطی کی ہے، اور اگر آپ نے غلطی نہیں کی اور سامنے والا آ کر آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں اور اپنی زندگی کو لے کر آگے چل پڑیں۔ کتنا اچھا اصول ہے۔ اچھا جی، اگلے پیراگراف پر آئیے۔ ہمیں ہر کام میں متانت اور وقار کا دامن پکڑنا چاہیے۔ متانت، سنجیدگی، وقار، عزت و احترام، ٹھیک ہے؟ ہماری چال میں بھی متانت اور سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے۔ غرور و تکبر سے دور رہنا چاہیے۔ غرور تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے نا، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہیں وہ تکبر والے الفاظ بولیں، تکبر والے انداز میں رہیں یا تکبر والی چال چلیں۔ اللہ تعالیٰ کو آج عجز و انکسار پسند ہے۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ کیسے خیال رکھیں گے آپ؟ سوچیں ذرا جلدی سے۔ شاباش۔ جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، جیسے یہ آپ تصویر میں دیکھیے، یہ آدمی جو ہے وہ سپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے؟ یہ چھینٹے اڑ رہے ہیں، پانی کے ڈھیر سارے چھینٹے اڑ رہے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ موجود کتنے لوگوں کے کپڑے جو ہیں وہ خراب ہوئے ہوں گے۔ کوئی کسی کام سے جا رہا ہوتا ہے، کوئی آفس جا رہا ہوتا ہے، اس کے کپڑے خراب ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ یہ اچھی بات ہے؟ نہیں ہے نا؟
بعض اوقات بارش کے دنوں میں سڑک پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ گاڑی چلانے والے افراد گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر یہاں سے اس طرح گزرتے ہیں کہ پیدل چلنے والوں یا سڑک پر سوار افراد کے لباس پر پانی یا کیچڑ کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ وہی بات جو ہمیں تصویر سے اندازہ ہو رہا تھا۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کی بے احتیاطی سے دوسرے کتنی بڑی اذیت کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ بالکل نہیں جانتے، اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے کہ دوسرے کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ آپ سوچیں نا، آپ صبح صبح تیار ہو کے اچھا سا یونیفارم پہن کر اسکول کے لیے نکلیں اور کوئی گاڑی آپ کے اوپر چھینٹے اڑا جائے تو کتنی بری والی فیلنگ آئے گی نا، ہے نا؟ برا لگے گا نا آپ کو۔ اور پھر سارا دن دوست بھی دیکھتے رہتے ہیں، بھائی دیکھو تمہاری پینٹ پہ تو چھینٹے پڑے ہوئے مٹی کے، وہ بھی سارا دن یہی آپ کو جتاتے رہتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے، مثبت ایسی سوچ جو سیدھی ہو، جس میں ہمیں دوسروں کی اچھائیاں بھی دکھائی دیں۔ بدگمانی سے بچیں، دوسروں کے بارے میں برا نہ سوچیں، بدگمان نہ ہو، اپنا دل ان کی طرف سے برا نہ کریں۔ اسی طرح ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے پھیلانا بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بات کو بغیر جانچ پرکھے آگے نہ پھیلایا جائے۔ یہ بات ہم نے پہلے پچھلی صفحے کے اوپر بھی ڈسکس کی کہ جو بات آپ نے سنی ہے پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لیجئے، اگر وہ آپ کو لگے کہ اس میں کوئی سچائی ہے تو پھر اس بات کے اوپر بات کیجئے، ورنہ اس بات کو وہیں چھوڑ دیجئے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آداب معاشرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی بھائی دکھ درد میں مبتلا ہو تو اس کا درد کو محسوس کیا جائے۔ اگر کوئی بھائی درد میں مبتلا ہو تو اس کے درد کو محسوس کیا جائے اور اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کی جائے۔ ہمسایوں کے ساتھ خاص طور پر عمدہ سلوک کیا جائے، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مشہور ہے ہمسایہ ماں جایا، اس لیے ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے وہ ہمارے ہی کنبے کا حصہ ہیں۔ ہاں جی، یہاں پر ہمیں ایک اور بڑا خوبصورت سا اصول جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، حقوق ہمسائیگی کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ہیں، روز قیامت ان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا رویہ جو ہے وہ ہم نے روا رکھا۔ تو یہاں پر بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ آداب معاشرت کا تقاضا ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے ہمسائے ہیں، جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ان کے ہم دکھ درد میں شریک ہوں۔ خدا نخواستہ ان کے ہاں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو ان کو دکھ کا سامنا کرنا پڑے یا کوئی پریشانی والی بات ہو تو ہم ان کے طرف جائیں، ان کا حال معلوم کریں۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ہم ان کی عیادت کریں، اگر وہ کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں ہیں تو ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمسایہ ماں جایا سے مراد ہے جیسے کہ ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہمارا ہمسایہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے کنبے یعنی کہ اپنے خاندان کے ساتھ کرتے ہیں۔ معاشرت کے آداب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کسی کو تضحیک کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ تضحیک ہوتا ہے بیٹا کسی کی انسلٹ کرنا، بے عزتی کرنا۔ جب کسی کو بلانا ہو تو اس کا پورا نام لے کر پکاریں۔ اب اس کا وہ طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو احترام دے سکتے ہیں کہ جب کوئی جا رہا ہے تو اس کا پورا نام لے کر بگاڑیں، کسی کا نام نہ بگاڑیں، کسی کی تحقیر و توہین نہ کریں۔ اسی طرح کسی کی ٹو اور جاسوسی میں رہنا بھی بری حرکت ہے۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان باتوں سے معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیلتی ہے، اسی لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور ہمارے معاشرت کے آداب میں بھی یہی چیزیں آ رہی ہیں۔ ہم نے کسی کا نام بگاڑنا نہیں ہے، جو آدھے ادھورے نام لے کر پکارتے ہیں وہ نہیں کرنا، اس کا مکمل نام لینا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ ہم نے کسی کی توہین نہیں کرنی، بے عزتی نہیں کرنی۔ پھر کیا، کسی کی ٹو میں نہیں رہنا، جاسوسی نہیں کرنی ہم نے کسی کی کہ پڑوس میں کیا پکا ہے، کیا کھایا گیا ہے، ان کے گھر کون مہمان آیا ہے، فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں کے پاس اگر پیسے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں اور اپنی سوچ کو جو ہے وہ مثبت رکھیں۔ یہ سب بری حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر غیبت کی بات کر رہے ہیں، غیبت آپ کو پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ ایسی بات کرنا جو جب کوئی سنے تو اس کو برا لگے، ٹھیک ہے، اور یہ بات ہم اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم اگر کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات اس کے متعلق کرتے ہیں کہ اگر وہ اس بات کو سنے تو اس کو بہت دکھ ہو، اس کو برا لگے یا اس کو غصہ آئے تو وہ غیبت ہے اور یہ گناہ ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پکڑ ہے۔ پھر کیا ہے کہ ان باتوں سے ہمارے معاشرے میں انتشار، بے چینی، افراتفری، کھلبلی، اس لیے ان سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں سکون رکھنا ہے اگر، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کے لیے نیک کلمات کا اظہار کیا جائے،
چلیں یہ آپ کو اب سمجھ آ گئی کہ ہم نے غلط کام نہیں کرنا، ہم نے بدگمانی نہیں کرنی، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے ٹو نہیں لگانی، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ساری باتوں کے بعد اب کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہمیں وہ یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا کہ ہم نے کیا کیا نہیں کرنا، اور اب ہم پڑھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کون سے اچھے طریقے ہیں جو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ رائج کرنے ہیں، ان کا استعمال کرنا ہے۔ جب دوسرے بھائی سے ملاقات ہو تو اس کے لیے نیک کلمات کا اظہار کریں، اچھے الفاظ بولیں آپ۔ دوسرے مسلمان بھائی جو بھی ہو، آپ کا دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے، کوئی محلے دار ہے، جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اچھے الفاظ سے اس سے بات کریں، اسے السلام علیکم کہا جائے، سب سے پہلے اس پر سلامتی بھیجیں۔ گھر اپنا ہو یا کسی اور کا، بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ آپ اپنے گھر میں بھی بے دھڑک نہیں جا سکتے بیٹا، آپ کو نوک کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کسی اور کا گھر ہو پھر تو ضرور ہے کہ آپ اس کی بیل بجائیں، نوک کریں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنی چاہیے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے آپ پوچھ لیں کہ کیا میں آ سکتا ہوں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد گھر والوں کو سلام کہیں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ ہے گھر میں داخل ہونے کا۔ اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہونے لگے تو آپ نے جو ہی آپ گھر میں داخل ہوئے آپ نے سب کو السلام علیکم کہا اونچی آواز میں۔ جب آپ نے بلند آواز میں السلام علیکم کہا تو گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ جی آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ آ گئے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو پتہ بھی چل گیا کہ آپ آ گئے ہیں، اور آپ نے ان کے اوپر سلامتی بھی بھیج دی۔ والدین، رشتہ دار اور اساتذہ کرام سے کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آنا فرض ہے، یعنی کہ جو آپ کے والدین ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور جو آپ کے استاد ہیں، ان سب کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آنا آپ پر فرض ہے۔ یتیموں، لاوارثوں، محتاجوں، معذوروں، بے کسوں اور بے سہاروں کا کام آنا بھی سب کا فرض ہے۔ یہ معاشرے کے وہ افراد ہیں کہ جنہیں دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں نا کہ جو اپنی مدد خود نہیں کر پاتے، انہیں ضرورت ہوتی ہے، جیسے کوئی محتاج ہے، کوئی معذور شخص ہے، اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جو کوئی یتیم ہے یا لاوارث ہے اسے بھی ہی آپ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس کی کا طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ اور آپ کا کام کیا ہے، آپ کا فرض کیا ہے کہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، اور انتہائی خاموشی سے کرنی ہے بیٹا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی تھوڑی سی مدد کی اور اس کا سٹیٹس لگا دیا، یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ خاموشی سے ایسے سب لوگوں کی مدد کریں کہ جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ معاشرتی آداب میں عہد کی پاسداری کرنا بھی شامل ہے۔ معاشرتی آداب میں شامل ہے کہ آپ جب وعدہ کریں، عہد ہوتا ہے وعدہ، جب آپ نے وعدہ کیا تو آپ اس کو پورا کریں، آپ اپنے وعدے کو بھولیں نہ، ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ آپ ایک بات کی ہے تو آپ اس کے اوپر قائم رہیں۔ ہمارے دین میں ایفائے عہد کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ جی ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے ایفائے عہد، وعدہ نبھانا، ایفا کرنا، پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا دین بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس کو پورا کریں اور اپنے وعدے کی تکمیل کریں، اس کو بھولیں نہیں، اس کو پس پشت نہ ڈالیں۔ اگلے پیراگراف پر آئیے، اور یہ آخری پیراگراف ہے، اس کو دیکھیے کہ اس کے اندر کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور کتنے کام کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں ہمیں۔ صفائی اور پاکیزگی بھی معاشرتی آداب میں شامل ہے۔ ہاں جی، صفائی رکھنا یہ معاشرتی آداب کا حصہ ہے۔ اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، تبھی تو ہم پاکیزہ رہ سکیں گے۔ پاکیزگی اور صفائی جو ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں صفائی ہوتی ہے وہیں پر پاکیزگی بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی معاشرتی آداب میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے لباس اور گھر بار کے علاوہ اپنے گلی محلے، اسکول، دفتر، گاؤں اور شہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اپنا گھر صاف کیا کوڑا گلی میں رکھ دیا، بالکل بھی نہیں، اس طرح تو گلی گندی ہو جائے گی۔ ہمیں گلی کو بھی صاف رکھنا ہے، ہم نے اپنے شہر کو بھی صاف رکھنا ہے۔ اسکول میں بھی جب ہم نے کچھ کھانا پینا ہے تو ریپر کہاں پھینکنا ہے، ڈسٹ بن میں جا کر پھینکنا ہے۔ اگر ہم ان معاشرتی آداب پر دل و جان سے عمل کریں تو ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ ہر کوئی اطمینان اور سکون سے زندگی گزارے گا، ہر کسی کے حقوق محفوظ ہوں گے، اس سے معاشرہ پھلے پھولے گا اور ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ جی بیٹا، اگر ہم یہ ساری اچھی چیزیں جو ہیں ان کو اپنا لیتے ہیں، اپنی عادت بنا لیتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ یہ دنیا ہی جنت ہو جائے گی،
اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اطمینان سے زندگی گزار سکے گا، سکون سے گزارے گا، کیونکہ کیا ہوگا کہ سب کے حقوق محفوظ ہوں گے. ہم ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کریں گے تو سب کے حقوق محفوظ ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک ترقی کرے گا، پھلے پھولے گا، ہم سب خوشحال ہوں گے اور ایک مطمئن زندگی گزار سکیں گے. جی بیٹا، دیکھا آپ نے کتنے اچھے اصول ہیں زندگی گزارنے کے، اور اس میں سے کچھ ایسا مشکل ہے بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی بڑا مشکل کام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، بس کوشش کرنے کی بات ہے. مشق کی طرف چلتے ہیں. درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں. معاشرتی آداب سے کیا مراد ہے؟ جی بڑے بڑے بچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، بتائیں گے مجھے معاشرتی آداب سے کیا مراد ہے. وہ سارے آداب جو ہم نے یہاں پڑھے وہ آپ نے لکھنے ہیں اپنی کاپی کے اوپر. معاشرتی آداب کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوگا؟ معاشرتی آداب کے خیال نہ رکھنے سے معاشرے میں بگاڑ آ جائے گا، لوگ اطمینان کی زندگی نہیں گزاریں گے، خواہ مخواہ کی دشمنیاں بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کی طرف چلا جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں لکھنی ہیں. گفتگو کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ وہ ساری باتیں جو یہاں میں نے آپ کو بتائیں کہ مناسب الفاظ کا انتخاب کرنا ہے، اپنی آواز کیسی رکھنی ہے، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے، ٹھیک ہے، سامنے والے کے احترام کا، اس کے درجے کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے گفتگو کرنی ہے. گاڑی چلانے والوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آپ نے یہ دیکھا کہ گاڑی اگر تیز چلائی جائے تو پھر چھینٹے اڑیں گے اور سامنے والے کے کپڑے خراب ہوں گے، تو ان کو گاڑی چلاتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ نہ ہو، تاکہ سڑک پر چلنے والے لوگ جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں. چال میں متانت اور سنجیدگی سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، چال میں متانت اور سنجیدگی سے مراد ہے کہ جب آپ چلیں تو جو آپ کے قدم ہیں وہ نپے تلے ہوں، آپ بہت تیزی سے نہ جائیں، بہت جو ہے وہ سست روی کا شکار بھی نہ ہو، بس ایک اچھا سا درمیانہ سا ہو، سکون سے آپ چلتے ہوئے دکھائی دیں، آپ آرام سکون سے نپے تلے قدموں کے ساتھ چلتے چلے جائیں. اس سے آپ کی چال میں متانت اور سنجیدگی آ جائے گی. اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بیٹا جی، کتنا ایزی سوال ہے، کون بتا رہا ہے مجھے؟ ہاں جی، شاباش. اگر غلطی سرزد ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، ٹھیک ہے. بدگمانی سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی سے بدگمان ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی اچھائی بھی دکھائی نہیں دیتی، اس کی نیکی بھی دکھائی نہیں دیتی، اور پھر ہم اس سے دور ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے بدگمانی سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرے میں بہت سارا بگاڑ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. معاشرے کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، فضول کی لڑائیاں جھگڑے ہونے لگتے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے، جیسے ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں. ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی عیادت کرنی چاہیے، ان کی مصیبت میں ان کے کام آنا چاہیے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت میں نے پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا، یہ آپ نے اب اس کا جواب آپ نے خود لکھنا ہے. کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم، سمپل، ٹھیک ہے. آپ نے جب کسی مسلمان سے ملاقات کی تو اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہا. گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ بتائیے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ دروازہ نوک کرنا، بیل بجانا اور اپنے موجودگی کا احساس دلانا. السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بچوں آپ لوگ خود لکھیں گے، یہ تو سب بچوں کو پتہ ہے. سوال نمبر 2 ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. جی، معاشرہ، پینسل پاس ہے نا بیٹا؟ جلدی سے پکڑو پینسل، شاباش. زیر زبر لگاتے جائیں، میں بولوں گی آہستہ آہستہ، آپ زیر زبر یہیں کتاب کے اوپر لگا لیے پینسل سے. معاشرہ، احترام، نسل، احتراز، استعمال، مہذب، نادم، تکبر. واحد کی جمع اور جمع کی واحد الفاظ لکھیں. اسی طریقے سے آپ نے کالم ڈرا کیا جیسے ہم پہلے بنایا کرتے ہیں، اور ایک پہ لکھا واحد، جمع، جمع، واحد. افراد، فرد، مہذب، مذہب، مذاہب. الفاظ، لفظ، اساتذہ، استاد. اپنے جملوں میں استعمال کریں. ہاں جی، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں.
عمل پیرا، نظر انداز، راست بازی، دروغ گوئی، اذیت، تمسخر. ٹھیک ہے، ان سارے الفاظ کے خوبصورت سے بامعنی سے جملے بنا لیجئے گا. اب آ گیا جی ہمارے ان الفاظ کے متضاد لکھیں. یہ ہے ہمارا سوال نمبر 5. منفی، کیا ہوگا اس کا متضاد؟ ابھی ہم نے پڑھا مثبت سوچ، تو جو مثبت ہے وہ منفی کا متضاد ہے. منفی کا متضاد کیا ہوگا؟ مثبت. جلدی جلدی لائن لگا لیں، یوں کر کے آپ کالم بنا لیں یہاں بھی. اور متضاد لکھیں الفاظ، پھر لکھیں متضاد، پھر لکھیں الفاظ، پھر لکھیں متضاد، ایسے. ٹھیک ہے، اور ان کے نیچے یہ الفاظ لکھیں اور ان کے جو متضاد میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ متضاد والے خانے میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ ہوں گے آپ کے، اور وہ جو میں بتاؤں گی وہ متضاد ہوں گے. شروع کریں، چلیں جی. منفی مثبت. بدگمانی خوش گمانی. بدگمانی کا ہوگا خوش گمانی. خوشگوار ناخوشگوار، اس کے آگے صرف نا لگے گا. امن جنگ. گورا کالا. امیر غریب. مہذب غیر مہذب. لکھ لیا سب بچوں نے؟ جی بیٹا، سوال نمبر 6 جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے. اس میں آپ سے کہا گیا ہے کہ اس سبق کے اہم نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خلاصہ لکھیں. آپ نے اس پورے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، اور خلاصہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پورے سبق کا 1/3 ہوتا ہے. جیسے کہ یہ سبق ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو اس کا خلاصہ جو ہوگا وہ آپ کے پاس تقریباً آپ کی کاپی کا ایک سے کہہ لیں کہ آپ کا 1 پیج ہی ہوگا، کیونکہ بہت مختصر ہے. تو آپ کی کاپی کے اوپر 1 پیج جو ہے اس میں وہ ساری باتیں آ جائیں گی، اہم باتیں، امپورٹنٹ چیزیں جو اس سبق میں ہم نے سیکھی ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا خلاصہ ہوگا، لیکن یہ پیراگراف فارم میں ہوگا، آپ اس کو پوائنٹ وائز نہ لکھیے گا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 ہے، دی گئی مثال کے مطابق کالم دال میں مکمل ترکیب لکھیں. اب جو الفاظ یہاں لکھے ہوئے ہیں ان کو واؤ کے ساتھ اس طرح ملانا ہے کہ کالم الف کے الفاظ جو ہیں کالم جیم کے ساتھ مل کر مکمل الفاظ بن جائیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ امن و سکون ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ادب و احترام. ادب و احترام پینسل سے مارک کر لیں، اور پھر بعد میں آپ نے احترام کو یہاں لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کا کالم جو ہے وہ بک کے اوپر مکمل ہو جائے گا. عدل و انصاف. انصاف اگلے صفحے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہمیں لفظ انصاف دکھائی دے رہا ہے، وہ آپ نے عدل کے ساتھ ملانا ہے. میں دوبارہ بول رہی ہوں، امن و سکون، ادب و احترام، عدل و انصاف، شان و شوکت. شوکت یہاں پہ یا وہاں لکھ لیجئے گا. تحقیر و توہین. ٹھیک ہے، سب کا مکمل ہو گیا. شاباش. لکھائی پہ بہت دھیان دیا کرے بیٹا، لکھائی بہت خوبصورت ہونی چاہیے آپ کی. اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ ابھی آپ اس کو میچ کر لیں، اور بعد میں پینسل سے سکون سے آپ اس الفاظ کو لکھیں تاکہ آپ کی کتاب جو ہے وہ صاف ستھری رہے. نیچے چند باتیں لکھی ہیں، ان میں سے کچھ پر عمل کرنا چاہیے جبکہ کچھ سے بچنا چاہیے. آپ ہر بات کے سامنے مناسب خانے میں نشان لگائیں. جی، یہ ایک آپ کے لیے ایک اور ایکٹیویٹی ہے کلاس 7. سوال نمبر 8 جو ہے یہ بھی بڑے مزے کا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی باتیں جو ہم نے کرنی ہیں اور کون سی باتیں جو ہم نے نہیں کرنی. ہم نے پورا سبق پڑھ لیا، اب آپ کو یہ باتیں تو سمجھ آ گئی نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس حساب سے اب آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے، جو باتیں ہم نے کرنی ہوگی نا وہ آپ نے عمل کریں، اس خانے میں آپ نے ٹک کر دینا ہے، اور جو نہیں کرنی ہوں گی وہ جو بچے والا کھانا ہے نا اس کو ٹک کر دینا ہے. سیدھی اور صاف بات کریں. ٹک. فضول اور بے معنی بات چیت بچیں. غلطی پر نادم ہوں. ٹھیک. عجز و انکسار. ٹھیک. تکبر و غرور بچیں. بچے پہ ٹک ہوگا. بدگمانی بچیں. غیبت بچیں. عہد کی پاسداری عمل کریں. مکمل ہو گیا، ساری مشق مکمل ہوگی. اس کو اب آپ اپنی کاپی کے اوپر سوالات جوابات سارا جو ہے وہ آپ ترتیب سے لکھ لیجئے گا. وہی طریقہ کار رہے گا، حاشیہ آپ لگائیں گے اور آپ اپنا پوائنٹر سے سوال لکھیں گے اور کٹنی پینسل سے آپ جوابات تحریر کریں گے. شاباش. جی بیٹا، آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا، اور آپ سب نے جانا کہ وہ کون سے طور طریقے ہیں جنہیں اپنا کر ہم اچھے شہری بن سکتے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے.
جی بیٹا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب آپ 2 صفحے لیجئے، آمنے سامنے کے 2 صفحے لیجئے، ایک پر لکھیے کرنا ہے اور ایک پر لکھیے رک جانا ہے۔ ایسی تمام چیزیں جنہیں کرنے سے آپ کا معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے، آپ کی زندگی، آپ کے سے وابستہ لوگوں کی زندگی سنورتی ہے، جیسے کہ خوش اخلاقی ہے، جیسے کہ صبر و تحمل ہے، جیسے وہ ساری چیزیں جو ہم نے یہاں پڑھی، ٹھیک ہے، جو کرنے والے کام ہیں وہ سارے پوائنٹ وائز وہاں پہ لکھ لیجئے۔ اور وہ تمام چیزیں جو کہ بالکل منفی ہیں، جن سے رک جانا ہے، وہ ساری چیزیں رک جانا والے پیج کے اوپر آپ پوائنٹ وائز لکھ لیجئے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ گاہے بگاہے آپ اس صفحے کو دیکھتے رہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ یہ وہ کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں زندگی میں آگے جا کے، اور یہ کام ہے جو آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ پھر مجھے امید ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے گا نا، اور آپ کسی کے ساتھ کچھ ایسا بولنے لگیں گے کہ جو نہیں بولنا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی آپ کی پریکٹس آپ کو روک دے گی۔ آپ سوچیں گے یہ مجھے نہیں بولنا، یہ وہ الفاظ ہیں جو مجھے ادا نہیں کرنے، اور آپ رک جائیں گے۔ یہ پریکٹس آپ کو زندگی میں بہت کام آئے گی۔ آپ اگر کسی کو پریشان کرنے لگیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، میں تو اچھا شہری ہوں، مجھے تو یہ نہیں کرنا، مجھے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی گرے ہوئے کو دیکھ کے ہنسنا نہیں بلکہ ہاتھ دے کے اس کو اٹھانا ہے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی، اور جو بری چیزیں ہیں وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ ان باتوں پہ عمل کر کے آنے والے وقت میں آپ تمام بچے بہت ذمہ دار اور مفید شہری ثابت ہوں گے، جس پر ہم سب کو فخر ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔